السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو گزرے چند دنوں کی کچھ ایسی کہانیاں ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں، کچھ خبریں ہیں جو کہ آج کے دن سے ہی ایسوسیٹ اگر میں کروں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہم کچھ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ماضی سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن حال اور مستقبل میں تو بہت ہی زیادہ وہ ریلیونٹ چیزیں ہوں گی۔ لیکن کیونکہ ہم ماضی کو ساتھ لے کے چلیں گے تو مجبوراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی ماضی کو بھی تھوڑا کریدنا پڑے گا، اگرچہ کہ بہت ہی مشکل چیزیں ہوتی ہیں ماضی کو کریدنا۔ بعض اوقات تو زخم تک چھل جاتے ہیں اور خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ہم نے حال کو بھی دیکھنا ہے اور مستقبل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیفے نکالنے ہوتے ہیں، اور ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ بہتر ہو۔ آج کی جو سب سے بڑی جو خبر بنے گی وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ گزشتہ 13 سال سے ایک حکومت کے زیر اثر ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایک ہی حکومت ہے جو گزشتہ 13 سال سے وہاں پہ حکومت کر رہی ہے۔ اور اگر میں کل کے دن کی بات کرتا ہوں تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مطابق جو کے پی کے ہے وہ سب سے شورش زدہ علاقہ ہے یا سب سے زیادہ افیکٹڈ علاقہ ہے دہشت گردی سے۔ اب وہ 13 سال سے ایک حکومت وہاں پہ موجود ہے اور اس کے باوجود بھی اگر وہاں پہ امن و امان کی کنڈیشن جو ہے بہتر نہیں ہو رہی، عوام کو وہ سکون نہیں مل رہا، اور وہ لوگوں کو وہ آسانیاں نہیں پیدا ہو پا رہی جو کہ دیگر جو پاکستان کے صوبے ہیں، جیسے اگر میں بات کرتا ہوں سندھ کی بات کرتا ہوں یا بلوچستان کی بات کرتا ہوں یا میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب باقی صوبے جو ہے وہ ہمارا حصہ کھا جاتے ہیں، ہمارا حصہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، ہمارے سارے ریسورسز وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ایک ایسی حکومت جو کہ گزشتہ 13 سال سے وہاں پہ موجود ہے اور ابھی تک عوام جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی افریت سے ہے، اس سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکی۔ اسی طرح اگر ہم دوسری طرف لے کے آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ماضی جو ہے وہ تھوڑا تلخ ہے لیکن مجبوری ہے، کرنا پڑے گا۔ 13 سال کی ایک حکومت ہے اور وہ سینٹر کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ہم سینٹر کی جانب دیکھتے ہیں تو سینٹر ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن جو مشیران ہیں یا جن کی طرف سے جو سپوکس پرسن ہیں ان کی جانب سے ہمیشہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے اب وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم تحریک انصاف کی جانب دیکھتے ہیں تو ان کا ماضی کی جانب جو جھکاؤ تھا ایک خاص اسپیسیفک ادارے کی جانب تھا، آج کے دن بھی وہ اپنی ماضی سے کچھ سیکھ نہیں سکے، آج بھی ان کا جھکاؤ اسی ادارے کی جانب ہی نظر آ رہا ہے۔ بلکہ بابانگ دوہل وہ یہ بات وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم اگر بات کریں گے تو ہم اداروں سے ہی بات کریں گے، جبکہ ادارے جو ہیں وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پرسنالٹی سے کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے آج اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں راجہ حسام کینی صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے حسام رانا صاحب نے جو اسٹوڈیو میں ہی جوائن کیا ہے، جو کہ بطور تجزیہ کار جو ہے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ دونوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اسٹوڈیو میں ہمارے لیے وقت نکالا، اور کچھ ہی دیر میں عبدالکریم خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ایم پی اے ہیں، اور نہ صرف ایم پی ہیں بلکہ وہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں سی ایم کے پی کے انڈسٹری اینڈ فائنانس کے، اور اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن کے۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور یقینی طور پہ جو میرا آج کا ٹاپک ہوگا وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کس ریلیونٹ بندے کو ہم نے بلایا ہے تاکہ ہم اسے پن پوائنٹ بات کر سکیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی 13 سالہ دور حکومت میں اپنی عوام کے لیے پیش کر چکی ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئیں گے یقینی طور پہ ہم ان سے جو ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن اگر میں آج کی ابھی جو بات کرتا ہوں تو کینی صاحب خیبر پختونخوا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جو تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ایک انتہائی مضبوط حکومت ہے؟ آپ کی نظر میں وہ کیسی ہے؟ جی تھینک یو سو مچ جی فرسٹ آف آل فار انوائٹنگ حسام صاحب۔ آپ میرے ہم نام ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے۔ جی سر، آج تو 3 حسام بیٹھے ہیں نا سر، جی جی بالکل اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں۔ بالکل جی بالکل۔ تو سر دیکھیے کہ جو کے پی کے کی حکومت ہے یہ فرام لاسٹ 13 ایئرس جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ وہاں پہ کنٹینیوسلی ایک حکومت رن کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی
آج تک وہاں پہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں, کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ اس طرح نہیں ہو سکا. کوئی آپ وہاں پہ ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کوئی کالجز کی صورت میں, کوئی ہاسپٹلس کی صورت میں, آپ وہاں پہ کوہستان کے معاملات وہ پکڑ لیتے ہیں, وہ نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ کتنا کرپشن ہوئی ہے. کرپشن دیکھیے باقی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے, بٹ بلیو می اور ناٹ, جو گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کی ہیں, وہاں پہ کوئی آپ کو, کیونکہ وہاں کے لوگوں کو یہاں پہ آنا پڑتا ہے ان دا شیپ آف ہاسپٹلز اسٹڈیز کے لیے, وہاں پہ کوئی ایز سچ ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتی. اور انفیکٹ وہاں پہ وہ درختوں کی کٹائی زیادہ نظر آتی ہے. وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئلوں کی کانوں پہ کیسے قبضے کرنے ہیں, وہاں کے ریئر منرلز جو ہیں, جو کہ آج کل بہت سینٹر آف ڈسکشن بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں, تو وہ انہوں نے کیسے وہاں پہ قبضے کرنے ہیں. اور آج تک کوئی کریڈیبل تھنگ وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آئی. کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو دھیان ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ریٹرن کے لیے ہے, عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے. نو ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, کیا نہیں اپنا رانا صاحب یہ جو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک ورژن ہے, ان کا اپنا ورژن ہوگا, ان کا اپنا ورژن ہوگا, کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ آئیں گے تب ہم اس طرح کی گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تو ہمارے پاس آ گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایئر 2025 کی اگر میں بات کرتا ہوں تو صرف کے پی کے اندر جو ہے وہ مور دین 14,658 جو ہے وہ آپریشن کیے گئے دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھیں, ہمیں بائسڈ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو مجھے ایٹ لیسٹ ہم دونوں کو بائس نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں کہیں پہ کچھ نہ کچھ بائسنس نظر آ رہی ہے. یہی علاقے ایسے کیوں ہیں, یہ ایک ہب کیوں بن چکے ہیں, یہ ایک ایسا سینٹر آف ایک نیوکلس کیوں بن چکا ہے ایک ہمارا ٹیررزم کا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو حسام صاحب, آپ نے مجھے مدعو کیا. دو چیزیں ہیں ادھر, ایک تو بات ہے آپریشن کی, اور دوسرا ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کیوں کوآپریٹ نہیں کر رہی. یہی ٹاپک ہے نا آج کا. بیسک بات یہ ہے کہ اگر آپریشن کی حد تک دیکھا جائے تو بلوچستان میں جو آپریشن ہے وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں کیے گئے ہیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا ہے. بلوچستان میں اگر سب سے زیادہ 58,000 ان کے ہو چکے ہیں. ہاں, تو اگر آپریشن ہی حل ہے تو پاکستان کا سب سے محفوظ ترین علاقہ جو ہے وہ بلوچستان ہوتا. کیونکہ اسی طرح اگر کے پی کے میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم آپریشن نہیں کرنا چاہتے, اکیلا آپریشن حل نہیں ہے دہشت گردی کا. اس میں آپ نے جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں, وہ پی ایم ایل این ہو, وہ اس کے بعد پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو, کے پی کے میں جن کی گورنمنٹس ہے, یا اپوزیشن میں جو پارٹیز بیٹھی ہیں, یا ادھر وہ جرگا سسٹم جو بھی ہے, ان میں بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اگر ون سائیڈڈ چیزیں ہوں کہ آپریشن ہونا ہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور وہ لوگ بھی یہی چاہتے ہوں آپریشن ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے بات کرنا ضروری ہے. جہاں تک بات ہے کہ وہ وفاق سے تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وفاق سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں, ہمارا جو مینڈیٹ وہ انہوں نے چرایا ہوا ہے. ان کی اس کے اوپر نا دیکھیں رانا صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں کل بھی ہمارے پروگرام میں تھے اور ہم سے بھی یہی بھی بات ہو رہی تھی, بلکہ ہمارے کل کے پروگرام میں تو اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کے جو بھانجے ہیں, اپنا وہ معین قریشی صاحب, وہ ہمارے پروگرام میں مہمان تھے, اور انہوں نے بھی جب یہی بات کی تو میں نے ان کو یہ بات کی تھی, میں نے کہا چلے ساری اسمبلی کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم سینٹر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, سندھ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم کے پی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, سینٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سر پنجاب اسمبلی میں, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ موجود ہیں, تو سر اب تک ٹوٹل جو ہے نا 37 جو ہے وہ درخواستیں آئی ہیں اس کی فورجنگ کی, یعنی کہ ریگنگ کی. اس میں سے سر 16 درخواستیں ایسی ہیں جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی ہیں نون لیگ کے خلاف. تو کیا سر 14 یا 16 درخواستوں کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فارم 47 ہے؟ دیکھیں یہ پرسپشن بلڈ کیا گیا نا. دیکھیں آپ اور میں, ہم تو کسی پارٹی کے وہی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, 2018 کا الیکشن ہو یا 2024 کا ہو, کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے جی ہم سے نشان چھین لے. یہ تو بات طے ہے نا. اس کے بعد سیاسی پارٹیوں پہ ہمیشہ الزامات لگتے آئے ہیں, جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس پہ الزامات لگتے ہیں. اگر وہ 14 سیٹوں کا کہہ رہے ہیں تو 14 پہ فیصلہ کر دیں, اگر وہ 16 کا کہہ رہے ہیں تو 16 پہ کر لیں, ان کا جوڈیشل کمیشن بنا لے, جو بھی کرنا ہے اس کا حل, اس کا کوئی حل تو ہوگا نا. اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ پڑا ہے بغیر نشان کے بھی ووٹ پڑا ہے, عوام نے ڈھونڈ کے ووٹ دیا, اس بات کو آپ مانیں گے, تسلیم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر یہی چیزیں ہیں, اگر وہ دوسری بات آپ نے ادھر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے, ہم اداروں سے بات کریں. اور میں آپ کو ایک بات کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں, یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی ہو, پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ پیداوار کس کی ہے؟
یہ اداروں کی ہے نا. دیکھیں ایک رانا صاحب دیکھیں یہ ہمارا وہ ڈسکشن کا پوائنٹ نہیں. نہیں میں آپ کو اس طرف لے کے مجھے نہ لے کے جائے. حسان صاحب میری بات اندازہ ہے. میرا جو اصل کوسچن یہ تھا, میرا جو کوسچن یہ تھا, نہیں اب دوبارہ میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں اس کے اوپر. آپ مجھے کائنڈلی ذرا پن پوائنٹ مجھے کر دیجیے گا کہ یہ ہمارا ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے سر. ہمیں میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا جو جس نے آپ نے بات کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے, پہلی بات ٹھیک ہو گیا. یہ معین قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے, باقیوں نے بھی بات کی ہے, سہیل افریدی نے بھی بات کی ہے. وہ ایک سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, دوسری سائڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آپریشن کرنا تو ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں, یعنی کہ ہمیں اس سے پہلے بتا دیں چیزوں کا, ٹھیک ہو گیا, ایگریڈ. بات سر میرا یہ ہے کہ ہم جب ایک ببانگ دوہل ایک ہی چیز بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے دینا کسی کو, ٹھیک ہے سر, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا کوسچن یہ ہے, میری بات نہیں کرنے دینے والا تو حال ہی کوئی نہیں ہے نا, مجبوری ہے نا, کرنا پڑے گا اپنے ملک کے امن و امان کے لیے, کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, یہ آج بھی ہوگا, یہ 2 مہینے 4 مہینے یا سال ٹھہر کے بھی ہوگا, یہ ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو بات سب سے اہم یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں اگر جیسے وہ کہتے ہیں اس طرح کر لیا جائے تو اس میں برائی کیا ہے. لیکن میرا ایک پوائنٹ ادھر لے, اگر آپ کے پی کی گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, جو اکیلا اداروں پہ بات آتی ہے وہ ساتھ کے پی گورنمنٹ پہ بھی آئے گی کہ آپریشن تو آپ لوگوں نے کروائے ہیں. ہاں وہ تو آلریڈی ہو رہے ہیں نا, وہ تو آلریڈی ٹھیک ہوگا, آپریشن تو ہو رہے ہیں, صحیح ہو. ابھی صرف وہ کے پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ اداروں نے کروائے ہیں, لیکن اگر آپ ان کو ساتھ بٹا لیتے ہیں تو کل کو کے پی گورنمنٹ یہ تو نہیں نا کہہ سکتی کہ ہم نے نہیں کیا, ہم نے نہیں کروائے. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہو گیا. کینی صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے, چلے اس چیز سے ہٹ کے جو اپنا رانا صاحب نے بات کی ہے, لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ مسلسل ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جی ہم جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, مذاکرات کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی ہے کہ کم از کم 3 دفعہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جانب سے یہ بات آ چکی ہے, اور بلکہ آج کی اگر میں بات کرتا ہوں, آج تو بلکہ باقاعدہ طور پہ اپنا پرائم منسٹر کی جانب سے گرین سگنل بھی دے دیا گیا ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا اس پہ مذاکرات کریں. لیکن دوسری جانب سے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے مذاکرات نہیں کریں گے, تو کیا از اٹ پاسبل کہ اگر تحریک انصاف یا کوئی بھی پارٹی ہو, لازمی نہیں ہے کہ صرف تحریک انصاف, کوئی بھی ایک پارٹی ہو, وہ ایکس ہو, وائی ہو, زی ہو, وہ اگر آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتی تو آپ ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ نہیں سکتے, بٹ ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا کر لیں, جب آپ سمجھیں گے کہ مذاکرات آپ کرنے کے قابل ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا. دیکھیں اسلام صاحب, سر پتہ کیا ہے, پاکستان ہمارے لیے نا سب سے پہلے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی رہے. پاکستان کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی کوئی پلانز کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے شروع کرتی ہے تو وہ رول بیک کر دیے جاتے ہیں جب نیکسٹ کوئی پارٹی آتی ہے, چاہے وہ اے ہو, بی ہو, سی ہو, ڈی ہو. اور پاکستان کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو وہ کوئی بھی پارٹی جو سی ہے نا وہ سیریسلی نہیں لے پاتی, کیونکہ ایک سٹیبلٹی نہیں رہتی. اگر ہم تمام پارٹیز, اب ہمارے جو لیڈر ہیں جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں, میاں نواز شریف صاحب, جی ان کا ایک فوکس, وہ فرسٹ ڈے سے یہ چیز ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہمیں وی آل شوڈ سٹ ٹوگیدر, اور انہوں نے آج بھی دیکھیں یہ کتنا ایک پازیٹیو امپیکٹ امیج کریٹ ہے ان کا کہ دنیا ان کو مانتی ہے, اور وہ ابھی بھی پاور میں ہونے کے باوجود وہ سب کچھ بھلانے کو تیار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. وہ چیزیں بھلانے کو تیار ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ابھی میں ریپیٹ کروں تو ڈیفینیٹلی میں اپنے لیڈر کی بات کو نیگیٹ کرنے کی طرف جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کروں جو یہ پارٹی کہتی رہی ہے. تو لیکن اگر میرے لیڈر یہ اس ٹائم پہ یہ سٹانس دے رہے ہیں تو یہ ایک اتنا پازیٹیو سٹیپ ہے جس کو ڈیفینیٹلی اوپوننٹ پارٹی کو آپٹ کرنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت برقرار رہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر گلوبل پالیٹکس میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو کیسے اٹھا لیا گیا ہے, اغوا کیا گیا. آپ اس کو اغوا کہیں, کڈنیپنگ کہیں, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا اور لمحوں میں ہو جاتا ہے. اگر آپ کی آرمی آج اس طرح سے انٹیکٹ نہ ہوتی, آپ ایک اٹامک پاور نہ ہوتے, آپ نے انڈیا کو ایسے جواب نہ دیے ہوتے جو کہ آپ کا ایک ایسا امیج کریٹ ہوا دنیا کے اندر, اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اپنی گلوبل آپ کے جو اس ٹائم پہ آپ موجود ہیں گلوب کے نقشے پہ,
سعودیہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو آپ کو چیزوں کو سٹیبلائز کرنا ہے, نہ کہ سر یہ تو آپ ڈسٹربنس کریٹ. اب وہ پارٹی چاہتی ہے کہ جی کے پی کے کے اندر ہم انٹرنل کی بات کر رہے ہیں, ایکسٹرنل تو ٹھیک ہے, وہ چاہتی ہے کے پی کے میں کوئی آپریشن ہو ہی نہ. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنے آپریشنز کیے گئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سیف ہیونز ہیں, اور یہ لوگ سیف ہیونز پرووائڈ کر رہے ہیں. فرام لاسٹ 13 ایئرز آپ کاؤنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنے آپریشنز وہاں پہ کیوں ہوئے, کیونکہ وہاں پہ کسی کی پشت پناہی ہے, اور ابھی بھی پشت پناہی ہے. ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہاں پہ آپ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ دیکھیں وہ لوگ آپ کو مار رہے ہیں, وہ ہمارے لائرز کے اوپر وہاں پہ انہوں نے بم بلاسٹ کیے, اور وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے, وہ اس کو مانتے ہیں, اور آپ انہیں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں کہ آپ ویک ہیں کیا؟ آپ ویک نہیں ہیں. سو آئی بلیو, دیکھیں نا یہ جو آپ نے بات کی نا, میں بھی آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, یا وہ نہیں مان رہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا, وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا, تو آپ بھی جو ہے وہ مسلسل نیچے لگ کے کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ بھی انکار کر دیں. اگر ٹھیک ہے اٹس اوکے, جب آپ کو دل کرے گا, جب آپ سمجھیں گے تو تب آ جائیں. میرا کوسچن بیسیکلی یہ تھا سر, آپ اس پہ آئے نا سر. جیسے آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی سنی ہے پوری, جی کہ کیا انہوں نے بریفنگ دی ہے, اور فیڈریشن آف پاکستان نے اگر فیصلہ یہ لے لیا ہے, اور جو کہ لے لیا ہے کہ ہم نے پاکستان فرسٹ, کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے, صحیح, اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ٹھیک ہے, اٹس فائن, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم نے گرین سگنل بھی دے دیا ہے, صحیح. بٹ اگر نہیں بیٹھے گا تو ہم کسی کی وجہ سے پاکستان کو قربان نہیں کر سکتے. ہم نے وہ سٹیپس لینے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے اس کے اوپر نو کمپرومائز, اٹ از بلو دا بیلٹ. ہمارے لیے پاکستان از فرسٹ. ٹھیک ہو گیا, آپ بالکل صحیح ہے, پاکستان فرسٹ. اب یعنی کہ اب آپ پارٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ اچھا یہ آپ کا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کا یہ پرسنل پوائنٹ آف ویو تو میں اس کو لے سکتا ہوں کہ پہلے ملک پہلے ہے, اس کے بعد میں باقی ساری چیزیں, اور اگر یہ مسائل اگر ملک کے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں اس قسم کی, تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. فور شیور سر, فور شیور. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی تو رانا صاحب یہ تو چلے چیزیں ہوگی, لیکن ابھی یہاں پہ ایک جو چھوٹی سی ایک چیز تھی جو کہ میرے ذہن میں بھی اندر آ رہی ہے, کہ ہمیں کے پی کے کے اندر ہمیں کون سی ایسی چیز سب سے پہلے ہمیں دیکھنی پڑے گی, یا ہمیں کرنا پڑے گا, کہ دیکھیں یہ جو ایشو جس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یا باقی جو پارٹیز جن کو وہ اس کو اپنا پوائنٹ بناتے ہیں, سینٹر پوائنٹ بناتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں, کے پی کے اندر ایسا کون سا کام فی الفور ہونا چاہیے جو کہ ان کی عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو. جیسے ابھی کیانی صاحب نے بات کی ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے پشتون بھائیوں کی, یا اس علاقے کے جو ہمارے بھائی ہیں, وہ جو ہے پنجاب میں یا دوسرے صوبے کے اندر آتے ہیں اپنے علاج وغیرہ کے لیے. تو یہ تو چلے ایک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ علاج کا کوئی مسائل ہے, لیکن اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو ہٹ کرنا چاہیے, اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو جو کے پی کی عوام ہے اور کے پی کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. ادھر سکولز اچھے ہونے چاہیے, ادھر یونیورسٹیز اچھی ہونی چاہیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹس ادھر آتے ہیں ان کو وہاں پہ مواقع موجود ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کے پی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کہا کہ پچھلے 13 سال سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو ادھر کام کیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سکولز اور ہاسپٹلز بہتر نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے صوبوں میں ہی ٹریول کریں گے نا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں کہ جو سب سے پہلے ادھر بہت ضروری ہے. علاج جو ہے یہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, کوئی بھی گورنمنٹ ہے, وہ کے پی کی ہو, پنجاب کی ہو, بلوچستان کی ہو یا سندھ کی ہو, کیونکہ پنجاب کے بھی جو گورنمنٹ ہاسپٹل پہلے سے بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو جو جس طرح سے مریضوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو سلوک پنجاب میں بھی کیا جاتا تھا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ 2-3 چیزیں, سکولز اچھے ہونے چاہیے, یونیورسٹیز اچھی ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر بہتر ہونا چاہیے, یہ بیسک چیزیں ہیں, اور اس کے بعد روزگار کے مواقع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے آپ کا یعنی کہ سب سے پہلے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ بیسک سر, بیسک ہماری نوجوان نسل پڑھے گی
تو پھر ہی آگے کسی طرف جائیں گے. اگر کوئی بیمار ہوتا ہے, ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہوں گے تو علاج کے لیے ہم کہاں جائیں گے, اس لیے ہاسپٹل بھی میٹرز کرتے ہیں. اگر ہمارے جو بچے ہیں اسکول کالجز سے فری ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں تو ہم کدھر جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں جو بہت ضروری ہیں. اس کے بعد روزگار کے مواقع جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ہے 90% لوگ جو ہیں, جو سفید پوش لوگ جن کو ہم کہتے تھے, وہ غربت کی شرح سے نیچے جانا شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں روزگار کے مواقع ہونے چاہیے ہر صوبے میں اور پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جیسا ابھی جو انہوں نے بات کی ہے اپنا رانا صاحب نے اور کیانی صاحب, کہ پنجاب کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس کو کہ اگرچہ اگر میں دونوں اگر صوبوں کو اگر میں کمپیریزن کروں تو جیسے اگر گزشتہ 13 سال سے مسلسل ایک ہی حکومت کی, ایک ہی گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے, ایک ہی پارٹی کے وہاں پہ حکومت موجود ہے. پنجاب کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت رہی ہے. اس میں سے یہ 3-3.5 سال کا جو ایک ٹینیور جو تھا عثمان بزدار صاحب کا, یعنی کہ تحریک انصاف کا, اگر ہم اس کو نکال دیں, یا اس سے پہلے جو تھا وہ درمیان میں ایک فیز آیا تھا اپنا مسلم لیگ کاف کا, چودھری پرویز الہی صاحب کا. تو لیکن پرویز الہی صاحب کا جو دور ہے اور باقی جو اپنا یہ جو شریف برادری ہے یا برادران ہے, ان کا جو دور ہے مسلم لیگ نون کی اگر میں دور کی بات کرتا ہوں, ابھی بھی تو وہی دور چل رہا ہے, مسلم لیگ نون کا دور چل رہا ہے. اس کے اندر انہوں نے کون سے ایسے کام کیے تھے کہ باقی جتنے صوبے ہیں وہ اس بات کو کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہے کہ جی وہ صوبہ ترقی اس لیے کر گیا ہے کیونکہ ہمارے فنڈ اس کو دینے شروع کر دیے. سر دیکھیے فرینکلی میں اگر کسی پارٹی کا نہ بھی ہو کے سوچوں نا, بات کروں, تو کمپیریزن تو ہے ہی نہیں, کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ کچھ بھی نہ ہوا اور یہاں پہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ یہاں پہ ایک ویژنری لیڈر تھا. یہاں پہ جو بھی آیا ہے, اگر تحریک انتشار کا میں وہ ٹائم نکال دوں جس میں شاید سی پیک کو بھی روک دیا گیا تھا, تو اگر باقیوں کا ٹینیور اور اسپیسیفکلی پی ایم ایل این کا ٹینیور دیکھا جائے تو انہوں نے وہاں پہ بھی وہ جنگلہ بس بنانے کی کوشش کی جو یہاں پہ میاں صاحب نے ود ان فیو منتھس یہاں پہ اس کو لانچ کیا. ٹھیک ہے, وہ اورنج لائن کو کرس کرتے رہے, یہاں پہ جو میڈیکل فیسلٹیز جو میاں صاحب نے یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی ہوئی تھی وہ کرس کرتے رہے, کہ یہاں پہ جو انہوں نے اسکولنگ سسٹم, اسکول کا نظام شروع کیا ہوا تھا فری ایجوکیشن کا, تو کرسنگ وہاں سے ہوتی رہی ہے کیونکہ وہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا رہا. میں ان کی عوام کے ساتھ ہوں کیونکہ ان کو بھی وہ اپرچونٹیز ملنی چاہیے, ان کو بھی وہ فیسلٹیز ملنی چاہیے. وہ میرے پاکستانی بھائی ہیں, وہ کوئی ہم سے الگ نہیں ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے جو حکومت ہے انہوں نے اس طرح انویسٹ نہیں کیا ان کے اوپر, وہ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے, وہ صرف اپنی جیبوں کو بھرتے رہے. تو کمپیریزن فرینکلی سر نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اور جہاں رہی بات میاں صاحب کی, میاں شہباز صاحب کی, ان کی تو پھر دیکھیں دنیا تعریف اس لیے کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو آج جیسے میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں تو شاید ہمارے لیے بھی بات کی جاتی. یہاں پہ پاکستان میں اب جو ڈیلیور کرے گا اس کو عوام اپرچونٹی ضرور دے گی. صحیح ہے. گورننس میں حسام صاحب کی بات کا ایک چھوٹا سا میرے پاس ایک پوائنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ترقی اور فنڈز کا جو ہے رونا رو رہی ہے کے پی گورنمنٹ, لیکن دیکھا جائے کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ہر صوبے کو جتنا دینا چاہیے, کیا اتنا دے رہے ہیں کے پی کو وفاق دے رہا ہے؟ اور دوسری بات, پنجاب میں صرف سر پیچھے تو دیا ہر 15 دن کے بعد پیسے, میری بات سنیں حسام صاحب. اور دوسری بات کہ پنجاب میں جو ہے, آپ نے کبھی جنوبی پنجاب کا دورہ کیا, کبھی جنوبی پنجاب وزٹ کیا؟ میں نے کیا سر. کیا بتائیں, انفراسٹرکچر بتائیں کس طرح کا ہے. یہی گورنمنٹ تھی نا سر, یہ تو ابھی شروع کی نا انہوں نے. جی میں نے تو عثمان بزدار صاحب کے دور میں بھی سر دیکھا. نہیں, بزدار کو تو چھوڑ دینا, اس میں تو یہی کچھ نہیں ہے نا, چھوڑ دینا. اس میں سر دیکھیں اس کے اوپر بھی 2-3 اگر میں بات کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں نا کہ کراس ٹاک کی اگر بات ہو, نہیں کراس ٹاک کی, میں تو پوائنٹس ہے. ہاں آپ کا پوائنٹ ہے سر, اگر این ایف سی ایوارڈ ان کا حق ہے, جی اماؤنٹ ان کا حق ہے تو دینا چاہیے نا. اگر پنجاب کا بجٹ ہے, وہ سارے پنجاب کا بجٹ آپ صرف ایک لاہور پہ لگا دیں گے, یا اس گورنمنٹ میں آپ نے جو ہے گجرانوالہ یا فیصلہ آباد میں تھوڑے بہت کام کرنے شروع کر دیے ہیں, تو وہ کوئی احسان نہیں کیا عوام پہ. عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ آئے ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جس طرح بھی آپ آئے ہیں, صحیح طریقے سے آئے ہیں, غلط طریقے سے آئے ہیں, تو کام کرنا آپ کا فرض ہے. رانا صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کوئی اس میں احسان کی تو بات ہے ہی نہیں, اور نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ احسان کیا. یہ میں نے تو یہی آپ کو بات کہی ہے کہ جو ڈیلیور کرے گا
گورننس اسی کو ملنی چاہیے اور اسی کو ملے گی. سر اگر تو ڈلیور پہ اور ووٹ پہ بات ہے نا, اگر آپ برا نہ منائیں پلیز پلیز سر. سر دیکھیں, آپ ہیں تجزیہ کار اور میں ہوں ایک اینکر, لیکن مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کی جانب سے پوائنٹس آ رہے ہیں نا وہ سارے کے سارے مجھے لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف کا کوئی نا, مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جو پوائنٹس آ رہے ہیں وہ سارے نون لیگ کے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم ایک کام کرتے ہیں اپنا, میں اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہہ دیتا ہوں وہ میرے نام سے اینکر ہٹا کے تو وہ ممبر اپنا رکھ دیتے ہیں, پی ایم ایل کر دیتے ہیں اور آپ کو جو ہم تحریک انصاف کر دیتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سر دو تین چیزیں ایسی ہیں جس پہ اگر آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم نے ہمارا یہاں پہ جس کا موٹو ہے, ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب, صوبہ کے پی کی, صوبہ بلوچستان, حکومت جس کی مرضی ہو, ٹھیک ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے, بلوچستان کے اندر عوام کو کیا مل رہا ہے, بلوچستان کی عوام جو ہے اس کو فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی, کے پی کے کی عوام ہے اس کو فیسلٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, پنجاب کی عوام کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. لیکن اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے, اگر ہم آپ اور میں, ٹھیک ہے, اگر آپ اور میں ہم ایک پارٹی کے طور پہ اگر بات کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک ہے سر, دیکھیں میں ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں, میں بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں کسی پارٹی یا کسی پہ بات نہیں کر رہا, میں ایک آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ ایکچوئل اگر ویسے ہی ہونا شروع ہو جائیں تو ہم لوگ جو آپ اور میں ادھر بیٹھ کے رو رہے ہیں, ہمیں وہ رونا نہ رونا پڑے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ابھی ریسنٹ جو ان کا این ایف سی کا جو ڈسپرشن آف دا فنڈس, سر آپ نے اس کو چیک کیا سر؟ نہیں میں نے ابھی نہیں چیک کیا. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی خبر ہوگی جس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اتنے جو ہے اس میں جو ڈیفیسٹ کے اندر ہیں, پنجاب گورنمنٹ نے یا سوری وفاق نے ہمیں اتنے پیسے نہیں دیے. ایسی بات ہے نا سر؟ بالکل اس لیے ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر برا مت مانیے, برا منانے والی تو بات ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن پوائنٹ میرا سر یہ ہے کہ ہم نے بات, آپ نے کہا کہ یہ اس کا یہ چیز ہے. اگر میں اسی کے اوپر اگر آتا ہوں, اگر کے پی کے, اگر میں آپ کو سر بتاتا ہوں کہ ہمیں کے پی کے لیے جو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے ابھی سر, آپ کو پتا ہے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو وہ پیسے ڈسپرس ہو جاتے ہیں, ان کو پیسے بھی ان کو. پھر کے پی کے کیوں رو رہا ہے؟ ہاں کیوں رو رہا ہے سر؟ یہ بیانیہ بنایا گیا ہے, برا مت مانیے گا میری بات. میں پارٹی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اور میں, ہمارا آپ کا میرا کام یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو ایکچوئل فیکٹس سامنے لے کے آنا. اگر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے 1 کروڑ روپے زیادہ دے دیا, تو ہم ان فیکٹس فگر کو سامنے لا کے کہیں گے بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ وہ کاغذ ہے جس کے اوپر تمام کی تمام چیز لکھی ہوئی ہے, اس میں آپ کہاں بتائیں 1 کروڑ روپے کہاں زیادہ دے دیا, آپ اس بات میں شور مچا رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اچھا لیکن وفاق کو بھی تو اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ دینا سر. دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے پاس یہاں پہ ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یار جو بولتا ہے اس کو بولنے دو, آپ نا ہر بندے کو پتھر نہ مارو. تو میں نے کہا تھا یار آپ نے بولنے والے خالی چھوڑ دیے ہوئے, کھلے چھوڑ دیے, پتھر آپ نے باندھ دیے, ہم تو کسی کو چپ بھی نہیں کروا سکتے نا. پرابلم یہ ہو رہا ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک بیانیہ بلڈ کر لیا ہوا ہے, نیریٹو بلڈ کر لیا ہوا ہے کہ جی یہ نقصان ہے, یہ ایسے ایسے ایسے, اور ہم اس کے اوپر منوان ہم نے اس پہ یقین کر لیا. ابھی جس طرح ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ان کے مائنز اینڈ منرلز کی بات کرتے تھے آپ, اور سر آپ کو بھی پتا ہے کہ سر تقریباً کوئی 4,993 یا 97 کے قریب لائسنسز جو ہیں وہ مائن اینڈ منرلز کے کس نے ایشو کیے ہوئے ہیں؟ کے پی کی گورنمنٹ نے کیے. اب کے پی کی گورنمنٹ کا جو مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے 4,997 کے قریب لائسنس جاری کیے ہیں, جن میں سے ہو سکتا ہے 4 یا 5 لائسنس ہوں جو کہ فوج کی کسی بھی سبسیڈری جو ہمارے ادارے ہیں, جیسے آرمی ویلفیئر ہے یا اس کا ایف ڈبلیو او ہے یا کسی اور کو انہوں نے دیا ہو. 4,997 میں سے اگر 4 یا 5 کانٹریکٹ اگر انہوں نے دے دیے ہیں کسی فوج کے ادارے کو, تو کیا باقی 5 کے 5,000 کے قریب جو ہے وہ فوج نے اس پہ قبضہ کر لیا مائن اینڈ منرلز کے اوپر؟ بالکل نہیں. اور اگر لائسنس اگر ہم نے میں اگر کے پی کی گورنمنٹ کا ریپرزینٹیٹو ہوں, اگر میں نے وہ لائسنس دیا تو پیسے کس کے پاس آ رہے ہیں سر؟ کے پی کے گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کسی ادارے کے پاس نہیں جا رہے, وہ وفاق کے پاس نہیں جا رہے, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ صوبے کے پاس جا رہے ہیں. اسی طرح اگر بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے اندر بھی جو مائنز اینڈ منرلز یا ارتھ منرلز کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے یا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ وہاں کا صوبہ کرتا ہے. پنجاب کی اگر میں بات کرتا ہوں تو پنجاب کے, ہاں اب یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں تو سر میرا خیال ہے کہ ہمیں حق سچ کے ساتھ بات کر لینی چاہیے. تو یہ چیز ہے. جی سر سر مجھے یہ بتائیں کہ اپنا کیانی صاحب, ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب وہ دریا کے کنارے کنارے جو ہے وہ بڑے سونا اکٹھا ہو رہا ہے سر, تو وہ سر سونا کہاں تک پہنچا سر؟ سر جو پاکستان کی سرزمین ہے نا, یہ بہت زیادہ زرخیز ہے,
اور اگر ہم پاکستان کی سرزمین کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہاں پہ ہر جگہ سے سونا نکلے. تو سونا جو ہے نا وہ صرف دریاؤں کے کناروں پہ نہیں ملے گا, وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں بھی ملے گا اور وہ ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں بھی ملے گا. تو پاکستان ایک وہ سونے کی چڑیا ہے جس کو 70s میں بھی سونے کی چڑیا کہا گیا. کیانی صاحب چھوڑیں ان باتوں کو سر, یہ تو نا وہ بکش باتیں ہیں جو کہ 7ویں 8ویں سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں سر. ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر آیا نا سر, وہ دریا کے کنارے سر آپ کی جو ریکارڈنگ ہے اس ٹائم پہ, جی سر اس پہ آیا ہے, اس پہ میرے ساتھ بات کریں نا سر. میں تو ابھی اسی طرف آ رہا تھا لیکن سر مسئلہ آپ نے تمہید جو اتنی بڑی باندھ دی ہے نا, وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی نا سر. دیکھیں پاکستان کا جو سونا ہے نا اس ٹائم پہ وہ بہت زیادہ مانگ اس کی بڑھ چکی ہوئی ہے. ریکارڈنگ کے اندر وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ جو کہتے تھے نا جی پاکستان کے اندر ابھی پیسہ آ نہیں رہا, کہاں سے آئے گا کہاں سے آئے گا, تو آئی بلیو جو پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ سین لیڈرشپ موجود ہے نا, وہ پاکستان کو بہت آگے بلندیوں تک انشاءاللہ لے کے جائے گی. اور وہ چیز پروڈیوس ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے پاس 16 ٹریلین تک کے ریئر منرلز ہیں جو کہ اگر ہم یوٹیلائز کریں پراپر طریقے سے ان کمپنیز کے ساتھ جو اس کو انرتھ کر سکتی ہیں, تو ہم ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ دنیا دیکھے گی کہ کس طرح بوسٹ ہوتی ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا, بالکل. تو سر یہ گولڈ از ناٹ جسٹ دا گولڈ, جو ریئر منرلز ہیں جس کی مانگ آج کل گولڈ سے بھی زیادہ ہے, جس کے لیے دنیا میں جنگ و جدل ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اگر ہم پراپر طریقے سے اگر یوٹیلائز کر گئے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے نا وہ دنیا کی جو G8 ممالک ہیں نا اس میں ایڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. اچھا ابھی اگر میں کل کی بات کرتا ہوں اپنا رانا صاحب, تو خواجہ آصف صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا, اور اگر اس بیان کو اگر ہم تھوڑا ہم لوگ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, اگر ہم اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم نے دیکھے, تو انہوں نے کہا کہ جتنے حساب سے ہمیں جہازوں کے JF-17 تھرڈن تیاروں کے اگر انہوں نے کہا کہ جو ہمیں کانٹریکٹ مل رہے ہیں, اگر وہ سارے کے سارے اگر مٹیریلائز ہو جائیں تو ودن 6 months جو ہے ہم IMF کو اللہ حافظ کہہ دیں گے. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا میں ایک اچھا مضبوط آرمز کا سیلر کے طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو جو JF-17 تھنڈرز کی بات ہے وہ تو بات ٹھیک ہے کہ آرڈرز آ رہے ہیں. ہم نے جو دبئی کا ایئر شو تھا اس کے بعد جس طرح ہمارے ملک کی جو ہے عزت جو ہے پوری دنیا میں گئی ہے, اور دوسری طرف ہمارا جو نیبر کنٹری ہے بھارت, ان کی جس طرح سے تذلیل ہوئی ہے ادھر, تو اس کے بعد آرڈرز تو آئے ہیں. لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ ہم نے 6 ماہ میں, آنے والے 6 مہینوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم IMF کو خیر بات کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے ایک چیز سر اس میں ایڈ کی نا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ مٹیریلائز ہو, میں وہی بات کر رہا ہوں, تو اللہ کرے گی مٹیریلائز ہو اور پاکستان میں سرمایہ کاری آئے اور ہم IMF کو خیر بات کہیں. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم IMF کے چنگل سے اپنی جان چھڑوا لیں. اگر تو یہ بات باتوں مفروضوں کی حد تک ہے تو بہت اچھی ہے. اگر یہ اس پہ عمل ہو جائے اور اس پہ ورک بھی ہو اور ہم مٹیریلائز کر کے دنیا میں اپنے JF-17 تھنڈرز پیارے بھیجیں تو بہت خوشی کی بات ہے. اس میں آپ کو مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس میں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی نا, IMF سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ابھی جس طرح چند دن پہلے بھی ہوا تھا, اور اپنا کیانی صاحب جب یہ مئی کا اپریل کے مہینے میں, اور خاص طور پہ اپریل مئی 2 مہینوں کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کے اوپر ایک بڑا سخت وقت تھا جس میں الحمدللہ کہ وہ وقت جو تھا ہم نے بڑی ہمت سے اور بڑی حوصلے سے اور بڑی خوشی سے, بلکہ ہم نے, میں تو یہ کہوں گا پاکستانی قوم جو تھی اس نے وہ بڑا حوصلے سے گزارا. لیکن اس دوران میں بھی جو تھا وہ ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ جی ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے اسلحہ ہی موجود نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تو اسلحہ جو ہے وہ تو سارے کا سارا یوکرین میں بھیج دیا. ہمارے پاس ٹینکوں کے میں وہ ڈیزل بھی نہیں ہے, ہمارے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں. لیکن جب سے ہی یہ چیزیں چینج ہوئی ہیں, تو سر کیا جو جس طرح بھی بات ہو رہی تھی رانا صاحب کے ساتھ بھی, اور میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ سر ایک بیانیہ ہوتا ہے, بلڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ہم لوگ اس کو کایوس کو کریٹ کر دیتے اور ہم لوگ جو ہے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے, تو ہم لوگ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہی بات سچ ہو. لیکن اس قسم کا جو نیریٹو ہے, جو بیانی ہے, جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ پھر وفاق بتاتا کیوں نہیں ہے کہ اگر انہوں نے NFC کے پیسے دے دیے, انہوں نے کہا کہ وفاق بتاتا کیوں نہیں کہ اس نے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اتنے ارب روپیہ پر منتھ ایکسٹرا دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاق ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے کہ ہم KPK کے اندر یہ چیزیں دے رہے ہیں.
تو سر کیوں آپ کی گورنمنٹ, اگر میں ریسنٹ گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں, تو سر آپ کیوں اس طرح کے ڈیلے سے کام کرتے ہیں؟ سر دیکھیے, پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت 5th جنریشن وار فیئر کو فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کی خبروں کو ہی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ہمارے نیبر کنٹریز جو ہمارے اگینسٹ ہیں, انہوں نے بے تحاشا ایسے بنائے ہوئے اکاؤنٹس جہاں پہ وہ ایک فیک پورا ڈراما کریٹ کرتے ہیں, اور وہ فیک ڈراما جو ہے وہ اس کو منطقی انجام دے دیتے ہیں. وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کراچی میں بھی قبضہ کر لیا ہے, انہوں نے اسلام آباد میں بھی ناؤز باللہ قبضہ کر لیا ہے. سر ایک منٹ, اگر آپ برا نہ منائیں سر, تھوڑا سا میں اس کو ہمارے مہمان جو ہیں اسامہ یاور صاحب, جو کہ ایڈوائزر ہیں میڈیا اینڈ اسٹریٹجی پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی KPK کے, انہوں نے ابھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے. اسامہ صاحب آپ کا پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. بس میں تھوڑا سا توقف فرمائے, کیانی صاحب اپنی گفتگو مکمل کریں, میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. جی ضرور. جی کیانی صاحب. جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس ٹائم پہ وہاں پہ معاملات, آپ کے جو کوشچن تھا کہ بیانیہ سر جو انہوں نے بلڈ کیا ہوا ہے, آپ اس کو ابھی آپ اس کو نیگیٹ کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو ریبٹل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں سر, جو میں بات کر رہا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور ایک فیک ڈراما کریٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھر منطقی انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے, تو اگر ہم اسی کے بارے میں اس کے تناظر میں بات کریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تمام جتنے بھی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کو فالو کریں, وہاں سے جو رپورٹ لیں تو آپ کو ایگزیکٹ رپورٹ. سر میں تو رپورٹ لے رہا ہوں نا, میں نے تو بات کی ہے نا, میں نے تو کیانی صاحب کو سارے فیکٹس وغیرہ بتا دیا. جیسے آپ نے رانا صاحب کو آپ نے جو فگرز بتایا آپ نے, اور آپ نے یہ بتایا کہ جی آپ NFC ایوارڈ کی اگر آپ وہاں سے دیکھیں گے تو وہ 15th کو ڈسپرس ہو جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ رانا صاحب نے وہاں سے کہیں اور سے تھوڑا سا شاید دیکھ لیا, انہوں نے سوشل میڈیا وہ کسی اسپیسیفک پارٹی کا دیکھ رہے ہیں, وہ سوشل میڈیا گورنمنٹ کا نہیں دیکھ رہے. تو آئی بلیو سر یہ آپ ان کو یہ مت کہیں, وہ کسی میری عادت نہیں ہے کہ میری عادت نہیں ہے انٹرپٹ کرنا, لیکن میں اس بات کا جواب ضرور دوں گا. میں نے اس بات کا جواب آپ نے لینا ہے. چلے میں اب ہو گیا سر, آپ کی مجھے بات سمجھ آئی, آپ کے بعد مجھے بات سمجھ. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز پڑھنی ہے وہ خود پڑھے, ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے کیونکہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. بیسیکلی آپ کے کہنے کا مقصد پیسے یہ دے رہے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہنا تو نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ کہنا تو چاہیے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ ہو, لیکن آج کل کا جو دور ہے اس میں سر نیکی کے کام میں زیادہ یہ کیسی نیکی, ان کا حق ہے. چلے ان کا حق ہے نا جو بھی ہے, لیکن اس کو آپ نیکی میں نہیں لے سکتے. چلے نیکی ان کا حق ہے. اگر آپ گورنمنٹ کی سائن نہ لیں. نہیں کوئی میں بھی لیتا ہوں, میں سائڈ لیتا ہوں گورنمنٹ کی سائڈ لیتا ہوں. یاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یاور صاحب اس وقت اسٹوڈیو کے اندر 3 حسام موجود ہیں, حسام درانی, حسام رانا اور راجہ حسام کیانی صاحب. تو آپ مجھے سر یہ بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی KPK کے اندر کیا کر رہی ہے سر؟ KPK کے جو اتنے برے حالات ہیں, ہمیں وہاں پہ اپوزیشن نظر کیوں نہیں آ رہی سر؟ جی بہت بہت شکریہ درانی صاحب. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے جی. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپنے آرگنائزیشنل سٹرکچر پر فلی فوکسڈ ہے اور اس کو ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ اب ہم یوتھ کو فرنٹ پہ لے کر آ رہے ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ابھی تقریباً آج صبح ہم نے ملکن ڈویژن میں اور کوہاٹ ڈویژن میں ہم نے اپنے یوتھ کنونشنز اناؤنس کیے, جس میں ہم یوتھ کے لیے ایک پروگرام لے کر آئیں گے. اور وہ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہوگا جو نہ صرف یوتھ کے لیے اٹریکٹیو ہوگا, بلکہ اس میں ہم وہ چیزیں جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کیوں ہم ایک بیانیہ نہیں بنا پاتے, تو وہ حقیقت جو وہ حقائق ہم سامنے لے کر آئیں گے یوتھ کے, جو آج تک فیک نیوز کے ذریعے لوگوں کو پہنچایا جا رہا تھا, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا میکینزم ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں ہم, جس کے تحت انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیا بیانیہ لے کر آئے گی اور یوتھ کو انشاءاللہ ہم کنونس کریں گے. ٹھیک, آپ کا سر ویسے آپ کہنا تو نہیں چاہیے, لیکن سر آپ نے تو بڑا عجیب سا مجھے بتا دیا کہ آپ اپوزیشن کے طور پہ صرف اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں, تو اور آپ صرف بیانیے کی لڑائی لڑیں گے, تو سر بیچاری عوام کدھر جائے گی؟ سر دیکھیں, ابھی تو سب سے بڑا اس وقت چیلنج جو ہے نا خیبر پختونخوا میں, جو آپ عوام کی بات کرتے ہیں, تو میں آپ کو عوام سے ہی ریلیٹڈ ایک ریسنٹ سٹوری سناتا ہوں. ریسنٹلی خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے, انہوں نے تیرا آپریشن کے خلاف آواز اٹھائی کہ جی ہمیں کسی قسم کے بھی آپریشن جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہمارے لیے. جی بالکل. اور
ایک طرف ان کا یہ بیانیہ ہے پبلک کے سامنے، لیکن دوسری جانب وہ کیا کرتے ہیں. ریسنٹلی ان کی میٹنگز ہوئی ہمارے اداروں کے جو بڑے ہیں صوبے کے، ان سے میٹنگز ہوئی جس میں جا کے انہی کے ایم پی ایز اور انہی کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ جی آپریشن کریں، اور وہ اس بات کی کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس کو ہم سیاسی مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، لیکن دوسری جانب اگلے دن ہی جا کے وہ عوام میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم عوام کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں. اور جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہی کے پی گورنمنٹ وہاں پہ ٹکٹس بھی ایشو کر رہی ہے جس کے ذریعے آئی ڈی پیز کو کیمپس میں جگہ پرووائڈ کی جائے گی. صحیح. تو یہ جو دوغلا پن ہے، یہ بیسیکلی جو بیانیہ بلڈ اپ یہ سوشل میڈیا کے تھرو کرتے ہیں، پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل کر کرتے ہیں، اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میکینزم انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئے گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی گورنر آپ کے گورنر ہیں سر، گورنر کنڈی صاحب آپ کے گورنر ہیں. سوری جی احمد کریم کنڈی کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمانی لیڈر وہ اس وقت میرے خیال میں پوری پارلیمان میں ایک مؤثر آواز بن کر ان کی جو غلط بیانیہ ہے، جو فیک بیانیہ ہے اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں، جو کرپشن ہے، میرے خیال میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہی خیبر پختونخوا میں واحد جماعت ہے جو ایک مؤثر آواز بن کر اپنا ان کو ایکسپوز کر رہی ہے اور حق کی بات کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم پی ٹی آئی کو یہ بھی دعوت دیتے رہتے ہیں، بارہا ہم پی ٹی آئی کو یہ بھی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نیشنل ایشوز ہیں، یہ اکیلے آئسولیشن میں رہ کر یہ حل نہیں ہوں گے. آئیں مل کر ہم بیٹھتے ہیں، ان ایشوز پر بات کرتے ہیں اور ان سولوشنز کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر مجھے ایک چھوٹی سی ایک بات بتائیں کہ سر جیسے پنجاب کے اندر یہاں پہ جو ہمارے یہ ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو تمام کے تمام جو ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کو ایک بجٹ ملتا ہے، ترقیاتی بجٹ ملتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں. اسی طرح اگر میں سینٹر کی بات کرتا ہوں، وفاق کی بات کرتا ہوں، وہاں پہ بھی اپوزیشن کو بھی اور جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کو ایک فنڈ ملتا ہے ڈیولپمنٹ کا اپنے اپنے حلقوں کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر 5 سال کے بعد الیکشن کروانے میں یا الیکشن کے لیے اپنے حلقے میں جانا ہوتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. تو کیا پچھلے 13 سال سے سر آپ اپوزیشن کے اندر موجود ہیں تو اپوزیشن کے کیا اپوزیشن کے اراکین کو کے پی کے میں کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی؟ اور کیا انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی سر؟ کوئی سکول ہی بنا دیتے، کوئی پرائمری سکول بنا دیتے، کوئی چھوٹا سا بی ایچ کیو بنا لیتے، کوئی ڈسپینسریاں کھول لیتے، کوئی صاف پانی کا انتظام کر لیتے. درانی صاحب انفارچونیٹلی پچھلے 13 سالوں میں سوائے پرویز خٹک ٹینیور کے اپوزیشن ممبران کو کوئی فنڈ نہیں دیا گیا. بلکہ آپ اپوزیشن ممبران کی بات کرتے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو پچھلے 3 سالوں سے ہماری لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو 1 روپے کا فنڈ نہیں دیا گیا. اور اپوزیشن کا فنڈ صوبائی حکومت کے جو امیدوار ہیں، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، ان میں تقسیم کیے گئے ہیں. تو ہم کس طریقے سے عوام تک یہ ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہمارے امیدوار جو جیت کر اسمبلی میں آئے ہیں، عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بڑی ضروری بتانا چاہوں گا کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کوششوں سے، کاوشوں سے SIUT سندھ جو ہے سندھ، وہ انشاءاللہ ڈی اے خان میں جلد اس کا سندھ گورنمنٹ کے تحت اس کے پیسے اس کے سارے پیسے وہ سندھ گورنمنٹ دے گی سر؟ موسٹلی جی سندھ گورنمنٹ کی بھی ہوگی، بالکل جی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہوگی. اور سندھ گورنمنٹ اگر کے پی کے اندر اسامہ صاحب اپنا اسامہ بھائی، اگر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر آ کے عوام کو سہولیات دے رہی ہے تو سر پھر چلے زیادہ دور نہ صحیح کراچی کی سڑکیں صحیح کر لیتے، یونیورسٹی روڈ ہی صحیح کر لیتے سر. 14-15 سال سے وہی سیدھی نہیں ہوئی ابھی تک. بالکل آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر پچھلے 3 سال کا آپ ٹینیور دیکھیں تو کیا سندھ میں کمیونیکیشن سسٹم جو بسز آئی ہیں کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ سر میں ابھی آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں سر، اجازت دے تو میں آپ کو ابھی ویڈیو بھیج دیتا ہوں. لیاری کی ویڈیو ہے 3 دن پہلے سر کل ہی میں نے لگائی تھی اور سر 1 ملین سے میری وال کے اوپر 1 ملین سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں. آپ کہتے تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں سر. آپ نے جو ریڈ بس چلائی ہے وہاں پہ لیاری کی سڑکوں پہ چل رہی ہے سر. اس پہ میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہاں پہ ایشوز نہیں ہے، میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ وہاں پہ سڑکیں تمام سڑکیں ہم نے ٹھیک کر دی ہیں. لیکن میں آپ کو ڈفرنس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ 3-4 سال پہلے چلے جائیں اور آج 3-4 سالوں میں آپ ڈیولپمنٹ ورک دیکھیں تو کافی فرق آیا ہے. آپ کا پوائنٹ آگے میں آتا ہوں، دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. رانا صاحب یہ جو بھی اس کے اوپر سر آپ کا کیا پوائنٹ ہے، وہ آپ اس پہ کیا وشیش ٹپنی کیا ہو سکتی ہے؟ سر اس پہ میری وشیش ٹپنی یہ ہے کہ جس طرح
اسامہ صاحب نے کہا کہ جو ہے سندھ گورنمنٹ وہ دے رہی ہے, اس پہ نہیں, میں اوور آل بات نہیں اوور آل سر دیکھیں انہوں نے ایک بڑا الزام لگا دیا ہے, بڑی بات کی ہے کہ جناب اتنے سال ہو گئے ہیں کہ جو اپوزیشن کے کوئی بھی ممبر ہے اسمبلی کا, اس کو کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جا رہا. سر یہ تو کوئی بھی کسی بھی صوبے کی گورنمنٹ ہو وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں دیتی ہے اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے رکھتے ہیں. پنجاب میں تو دے رہے ہیں, کہاں دے رہے ہیں مجھے بتائیں, کسی ایک صوبے میں بتائیں. پنجاب کے نہیں پنجاب کسی ایک ضلع میں کے ایم پی چلیں نہیں بتائیں نا, میں اپنا بتاتا ہوں, وہی بات ہو جائے گی. ایک منٹ سر, رانا صاحب بات وہی ہو جائے گی, آپ اور میں پارٹی نہیں ہے سر, میں وہی بات کر رہا ہوں. چلیں آپ بتا دیں. میں بلونگ کرتا ہوں گوجرا ٹوبا ٹیکسنگ سے. سر میری جنم بھومی ٹوبا ٹیکسنگ ہے سر. میں وہی بتا رہا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, محلہ اسلام پورہ ڈی سی اسکول کی بیک سائڈ پہ سر, میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں. گوجرا ٹوبا سر سارے علاقے میں پھر کے آیا, اور پھرتا کیوں, میری جنم بھومی ہے, میری بھی جنم بھومی ہے, میری جنم بھومی ہے سر. تو سر بیسک بات ہے کہ ہم تو اپنے علاقے کے دیکھیں گے نا. ایک چیز میں بتاؤں گا, ادھر جو اپوزیشن ہے یا اپوزیشن میں ایم این اے یا ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں, سٹنگ ہے, یہ نہیں کہ ہارے ہوئے, جیتے ہوئے. کسی ایک کا نام بتا دیں سر. اسامہ حمزہ, اسدزمان چیمہ, یہ گوجرا کے میں بتا رہا ہوں. گوجرا بالکل ٹھیک ہے. ان کو کتنے فنڈز دیے ہیں گوجرا پہ لگانے کے لیے؟ سر میں ابھی کنفرم کر ابھی کنفرم کر. اس کے بعد آ جاتے ہیں میرے ساتھ والا جو ہے کون سی جس میں حافظ ممتاز ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ادھر کتنے فنڈ دیے گئے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں سر, میں نے نوٹ کر لی سر, میں سارے کنفرم کروں گا, اور میں اس کا جواب اگر آپ سے نہیں لے سکا, یعنی کہ آپ کو نہ دے سکا, میں سے اس پروگرام کے اندر ضرور دوں گا. ریزن یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے سر, میں اس کے اوپر حق کے اوپر کھڑا ہو کے بات کروں گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بات یہ ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں پیسے نہیں دیے جاتے, اور دوسری جانب یہ اپنا اسامہ بھائی نے یہ بات کر دی, ایگریڈ, تو سر کیا وہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا دوغلا پن ہے, تو کیا سر آپ مانتے ہیں کہ یہ واقعی تحریک انصاف کا دوغلا پن ہے؟ سر اسامہ صاحب نے جو چیز فرمائی ہے وہاں کے جو انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جو چیز کہیں گے وہ شاید رانا صاحب یا میں یا آپ اس طرح نہیں بیان کر سکتے جس طرح اسامہ یاور صاحب موقع پہ موجود ہمیں گراؤنڈ ریالٹی سے بتایا, ڈیٹیل بتائی ہمیں, کیونکہ وہاں پہ وہ چیز دی ہی نہیں جاتی, وہاں پہ اوپر ہی وہ بٹوارا کر لیا جاتا ہے, اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا, اور عوام کو صرف اور صرف وہاں پہ صرف جو دیکھیں جو ہم نے بھی فیس کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بیک ڈیٹس کے اندر کچھ پنجابیوں کو وہاں مار دیا جاتا ہے, یا وہاں پہ سندھیوں کو جاتے ہیں تو وہاں مار دیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ایک برین واشنگ کی جاتی ہے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں, اور جبکہ وہاں پہ اب اسی عوام کو ہماری آرمی کے اگینسٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کو یوٹیلائز کر کے وہ اس طرح ہی وہ ووٹ لیتے ہیں. جس طرح سے ہماری آرمی نے اور ہماری گورنمنٹ نے یہ ایک سٹانس لیا کہ ہم نے جتنے بھی افغانیز ہیں یہاں سے ان کو نکالنا ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمارے اگینسٹ جا رہے ہیں, اور جو پاکستان کی سالمیت کے اگینسٹ ہیں, ہم ان کو نہیں اپنے ساتھ موقع دے سکتے تاکہ وہ اور پینیٹریٹ کر کے ہمیں ڈسٹرب کریں. تو جب ان کو وہاں سے ڈسٹرب کیا ہے, ان کو یہاں سے ہم نے نکالا ہے, تو وہاں سے ان کو وہ نہیں نکلوانا چاہتے. چلے نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی بات آ گئی, کیونکہ ابھی وہ اسامہ بھائی نے ہمیں بڑا کلیئر بتا دیا کہ وہ تیرا وادی تیرا کا جو آپریشن ہوتا ہے, بلکہ میرے دو بہت اچھے دوست ہیں ادھر لاہور میں, آج کل وہ سیٹلڈ ہیں, وہ وادی تیرا سے ان کا تعلق ہے, اور وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, اور یہیں پہ آج کل وہ جاب وغیرہ بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں اپنا. تو وہ میری اس ایشو کے اوپر میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑی ان ڈیپتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی, اور اسامہ بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ سیم وہی بات کر رہے ہیں جو کہ ان میرے بھائیوں نے بھی بتائی تھی. اچھا میں اسامہ بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. اسامہ بھائی دوسری ابھی اگر میں ایک جانب پہ دیکھتا ہوں تو جیسے ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ وہ ان کی 2 نمبری ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کا بیانیہ, اور آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو اپنے ساتھ میں لائیں اور ان کا یہ جو نیگیٹو یا جھوٹا بیانیہ ہے اس کو نیگیٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ اگر میں شفیع جان صاحب کی بات کرتا ہوں تو انہوں نے تو ہمیں وہ پروجیکٹس بتا دیے تھے جو کہ جو لیٹسٹ جو پروجیکٹ تھا وہ 1991-92 کا تھا, جو کہ ANP کا تھا, اور اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو 1950 کا پروجیکٹ تھا, ایک اس سے پرانا پروجیکٹ تھا, اور وہ سارے پروجیکٹ 3 پروجیکٹ کا نام لیے تو تینوں کا کہا تھا کہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں اور تحریک انصاف نے بنائے ہیں. اور 1950 کا بھی ایک پروجیکٹ تھا جو کہ جو بانی تحریک ہے ان کی پیدائش سے بھی 2 سال پہلے کا تھا, انہوں نے کہا یہ بھی انہوں نے ہی بنا دیا ہے. خیر, لیکن
ایکچوئل میں سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں جیسے اے این پی اور پیپلز پارٹی جب ان کی گورنمنٹ تھی تو آپ نے ایک بنچ آف پروجیکٹس جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا اور وہ لے کے آئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا سر؟ صوبے میں کچھ بھی نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی بری حالات ہیں صوبے کے اس وقت. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو اس وقت ہمارے صوبے میں 4147 پرائمری سکولز ایسے ہیں جس میں 40 بچوں سے بھی کم سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جس میں 2313 سکولز ایسے ہیں جو لڑکیوں کے ہیں اور 1830 سکولز لڑکوں کے ہیں. تو صوبے کی حالت ایسی ہے. دیکھیں اب بیڈ گورننس تو انتہا کی ہے. اور آپ نے شفیع جان صاحب کی تو حالیہ انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہماری پہلی پرائیورٹی عمران خان کی رہائی ہے, ہماری دوسری پرائیورٹی جو ہے صوبے کی گورننس ہے. تو اس پہ صحافی نے ان سے کاؤنٹر کوسچن بھی کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے یہ صحیح سنا, جس پر انہوں نے کنفرم کیا کہ جی ہماری پہلی پرائیورٹی ان کی رہائی. تو جب صوبے کا مشیر اطلاعات یہ بات کرتا ہے تو اس کے بعد کیا بچتا ہے عوام کے لیے؟ تو ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہمارے پاس ہے, آپ کوہاٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتے مغرب کے بعد. آپ یہ خان سٹی سے آگے چلے جائیں تو آپ وہاں نہیں جا سکتے جہاں سے ہمیں صوبے کا وزیر اعلیٰ دیا گیا تھا, جہاں سے ہمارے گورنر صاحب بلانگ کرتے ہیں. مطلب یہ صوبے کے حالات ہیں کہ آپ گھر سے نکل نہیں سکتے. بلکہ میں آپ کو آج شام کی بات بتاؤں تو پشاور میں قلعہ بالہ حصار کے سامنے 2 بندوں کو سرے عام آج فائرنگ کر کے مار دیا گیا, جس کے بعد ان کے لواحقین نے سڑکیں بلاک کر دی. جی وہ انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ وہیں پہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں سر ایک کافی دل کو دہلا دینے والا اور کافی عجیب سے. لیکن سر اب ہم آتے ہیں ذرا تھوڑا سا پیچھے, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا ہمارے پاس کم ہے, تو میرے خیال میں ہم جاتے جاتے ایک آدھ چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر لوں. اسامہ بھائی, اسار رانا صاحب ہمارے لاہور کے ایک بہت پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بیان دیا تھا, ویڈیو بیان جو تھا ان کا وہ آیا تھا کہ اگر 10,000 لوگ اڈیالہ کے بعد جمع ہو گئے تو ریاست کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, اور قرآن خوانی کے لیے, اور اگر قرآن خوانی کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تو شام سے پہلے جو ہے وہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے, اور اگر تحریک انصاف اتنے بندے اکٹھی نہ کر سکی تو سمجھو تحریک انصاف کا دی اینڈ ہو گیا. یہ اسار رانا صاحب کا بیان ہے. تو سر کل جو ایک واقعہ ہوا ہے اور جس میں کہ باقاعدہ طور پہ قرآن خوانی کی گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے, تو آپ اس کے بارے میں سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ڈی اینڈ ہو چکا ہے کہ ابھی کچھ رمق باقی ہے؟ دیکھیں جی, دی اینڈ تو اسی دن ہو چکا تھا کہ جب یہ لوگ رات کو اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے تھے اور ان پہ جب واٹر کینن سے پانی ان پر چھوڑا گیا. تو آپ بھی تو ظالم لوگ ہیں نا, ٹھنڈ میں ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں سر. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, کیا کوئی مجرم اگر وہ جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اور اس پہ جرم ثابت ہے تو کیا اس کی جیل کے باہر بیٹھ کر دھرنا دینا کیا اس کی رہائی کا ذریعہ بنے گا؟ یا عدالتوں میں جا کر اس کیس کو ثابت کرنا, اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا اور کیس فیس کرنا, وہ طریقہ کار ہے. جہاں ان کے پاس ان کی پارٹی کا اپنا چیئرمین ایک پڑھا لکھا وکیل ہے, ان کے پاس ان کا جنرل سیکرٹری ایک پڑھا لکھا وکیل ہے, اور وہ کیسز لڑ بھی رہے ہیں ان کے آلریڈی کورٹس میں. لیکن میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر دھرنا دینے سے ایسا کیا ہو جائے گا جس سے عمران خان باہر آ جائے گا. تو میرے خیال میں یہ سب جو ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے, بلکہ یہ اڈیالہ جا کے ایک تماشا لگاتے ہیں تاکہ خان صاحب اندر بیٹھ کے خوش ہو جائیں اور ان کی واہ واہ کریں کہ جی بڑی محنت کریں اور یہ کام کریں. ادروائز اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کے. اس کے بعد یہ جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں, شہنواری تکے کھاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا سر پوائنٹ آ گیا میرے پاس, کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے. سر اسامہ یاور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کے پی کے سے ہمیں جوائن کیا. حسام رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور راجہ حسام کیانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات جو جاتے جاتے میں آپ کے سر ایک چھوٹی سی چیز کرتا جاؤں کہ بھارت کے اندر ایک قیدی ہے, ایک بھارت کے اندر ایک مجرم ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ وہ اپنے نام رہتا ہے رام رحیم سنگھ, اور وہ ہر 15 دن 20 دن کے بعد پیرول پہ باہر آ جاتا ہے. وہ ایک کرمنل ہے, اور شاید تحریک انصاف والے بھی یہی چاہتے ہوں, لیکن میں اس میں ایسا بالکل نہیں چاہوں گا. تحریک انصاف والوں کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں, اپنے مقدمے لڑیں, میرٹ کے اوپر اپنے مقدمے لڑیں. آج نہیں تو کل یقینی طور پہ فتح ان کے ساتھ ہوگی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل سیم چینل سیم وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.